جانتے ہو ہندوستان کا شہر حیدرآباد 50 سال پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں ایک دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے اس مجمع میں ایک غیر مسلم خاتون جو سادھوی تھی وہ آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا ہے مسلمانوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا دین سچا، تمہارا دین اچھا، باقی دنیا کا کوئی مذہب اچھا سچا نہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، تم میں ہے کوئی جو میرے سوال کا جواب دے سکے؟ پورے مجمع پہ سناٹا چھایا تھا، کوئی کیا جواب دیتا؟ اس سادھوی نے پوچھا ہے لوگوں مجھے بتاؤ، اگر تمہارا دین اچھا اور سچا ہے تو تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں آج تک ایک ہی حسین کیوں پیدا ہوا؟ اس ایک حسین کے بعد آج تک دوسرا حسین کسی گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اگر تم اچھے، تمہارا دین اچھا، تمہارا مذہب اچھا، تو ہر گھر میں حسین جیسے بیٹے ہونے چاہیے تھے، آخر حسین جیسے بیٹے پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ مجمع خاموش تھا، کوئی کیا جواب دیتا؟ جنہیں کلمہ نہیں آتا وہ سادھوی کے سوال کا جواب دیں گے؟ جنہیں وضو کرنا نہیں آتا غیر مسلم خاتون کے سوال کا جواب دیں گے؟ اس نے دوبارہ للکارا، مجمع پر سناٹا طاری تھا، اس نے تیسری بار للکارا مسلمانوں، اتنی بڑی بھیڑ میں کوئی ایک بھی نہیں جو میرا جواب دے سکے؟ تم کہتے ہو ہم صحیح نہیں ہیں اور ہمارے سوال کا تم جواب نہیں دے سکتے؟ یا تو مان لو کہ تم ہی اچھے سچے نہیں، ہم بھی، اور اگر نہیں مانتے تو جواب دو۔ ایک بوڑھا بزرگ گاؤں کا دیہاتی آگے آیا، آگے آ کر کہتا ہے اے ہندو بیٹی، تیرے سوال کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے، تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اب جو اس بابے نے جواب دیا تھا، ہر مرد سن لے، ہر عورت سن لے، ہر ماں سن لے، ہر بیوی سن لے، ہر بیٹی سن لے، ہر بہن سن لے، اس بابا نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اس بابا نے جواب دیا اے ہندو بیٹی سن، امام حسین جیسا اب کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ جانتی ہے تو کیا ہے؟ ارے حسین جیسے بیٹے ہر ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتے، حسین جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسی ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے زمین حضرت فاطمہ جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ بتائیے بات پتے کی ہے کہ نہیں ہے؟ جب سے زمین خاتون جنت جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی، تب سے نچنیے پیدا ہو رہی، گویے پیدا ہو رہی، بے حیا پیدا ہو رہی، شرابی پیدا ہو رہی، زانی پیدا ہو رہی، اپنے ہی ماں باپ کے باغی پیدا ہو رہی، اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے والے پیدا ہو رہی۔ ایک ماں جب ہم سے آ کر کہتی ہے نا حضرت دعا کرنا، میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میرا بیٹا شراب پینے لگا، حضرت دعا کرنا میرا بیٹا سدھر جائے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں بتا تیرے بیٹے کی عمر کتنی؟ جواب دیتی ہے 22 سال۔ میں کہتا ہوں شراب کب سے پینے لگا؟ جواب دیتی ہے 2 مہینے ہوئے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں اے میری ماں، تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا روؤں یہ تیری جہالت کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ بیٹا شرابی بن گیا تو مولویوں سے دعائیں کرواتی ہے کہ بیٹا شرابی ہو گیا، بیٹا شرابی ہو گیا۔ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 2 مہینے کی صحبت میں شرابیوں نے تیرے بیٹے کو شرابی بنا دیا، اور 22 سال تک تیرے ساتھ تھا، تو بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی؟ شرابیوں کا رنگ چڑھ گیا اور تو اپنے بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی؟ آج اولاد کو ماں کیا دے رہی ہے؟ آج اولاد کو باپ کیا دے رہا ہے؟ زندگی بھر باپ کہتا ہے ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ،
ہائے پیسہ، جب باپ دن رات یہی مالا جپتا ہے تو اس کا بیٹا بھی باپ کے مرنے کے بعد یہی مالا جپتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، جلسوں کا اصل مقصد کان کی لذت نہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔ آپ تمام آنے والوں سے میں کہوں گا، رات آپ نے اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں دی، اپنی زندگی کا وقت دیا، تو یہ طے کر کے اٹھیں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں، اب لگتا ہے تھک چکے ہیں آپ، ابھی تو آپ کو 2 اور تقریریں سننی ہیں، 2 مہمان جو باہر سے آئے ان کا بھی خطاب ہوگا، سنیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، یہ کچھ معروضات تھے، اپنے شعور کے مطابق میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، 2 اہم اعلان میں کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کی؟ جو سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آپ کے قریب انشاءاللہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ اجتماع ہونے والا ہے۔ جلسہ نہیں ہونے والا ہے، اجتماع۔ جلسے میں تقریر ہوتی ہے، اجتماع میں تربیت ہوتی ہے۔ جلسے میں سنایا جاتا ہے، اجتماع میں سکھایا جاتا ہے۔ تو ایک روزہ اجتماع ہوگا، جانتے ہیں 15 مارچ 2021 کو، جگہ ہے کیندورا رتولیا، یہ آپ کے پسکوڑا میں ہی ہے، یہاں سے تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اچھا، میں تو بمبئی سے آیا ہوں، وہ تو رتولیا سے بہت زیادہ دور ہے نا، تو اب بمبئی سے میں آیا ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کیندورا رتولیا کی، آپ وہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ آئیں گے تو جانتے کیا ہوگا، آپ نے یہاں فقیر کا بیان سنا ہے، آپ وہاں ہمارے امیر کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ بمبئی سے تشریف لانے والے ہیں۔ اور شاکر نوری صاحب کی شخصیت کون ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ واقف نہیں تو میں آپ کو بتا دوں، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا، لیکن مولانا شاکر نوری صاحب وہ ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں ایک میگزین ہے جو ہر سال شائع ہوتی ہے، جس میں دنیا کے 500 قداور مسلمانوں کا نام ہوتا ہے، یعنی دنیا کے وہ 500 مسلمان جن کی طوطی بولتی ہے، اس میں وہ نام آتے ہیں۔ الحمدللہ کئی سالوں سے اس انگریزی میں چھپنے والی انٹرنیشنل میگزین میں مولانا شاکر نوری صاحب کا نام آتا ہے الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، تو امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس اجتماع میں بمبئی کی سرزمین سے مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی آ رہے ہیں، جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سوال کیسا ہوگا؟ انشورنس کرانا کیسا، بیوی کا بچہ نہ ہو آپریشن کرانا کیسا، اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرنا کیسا، ایسے جدید سوالات، ان کے جوابات آپ 15 تاریخ کے اجتماع میں سنیں گے انشاءاللہ۔ جن سوالوں کے جواب کے لیے مفتی زبیر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ہندوستان کے بہترین قاری رئیس القراء استاد القراء قاری ریاض الدین اشرفی صاحب آنے والے ہیں۔ آپ آئیں گے تو دیکھیں گے ہم صرف جھوٹی تعریفیں نہیں کرتے، آج کے کاروباری ناظموں کی طرح نہیں، بلکہ قاری ریاض الدین اشرفی ہندوستان کے وہ قاری ہیں جو ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کے سناتے ہیں۔ محبت سے کہیں، صرف نعت شریف نہیں میرے بھائی، ایک سانس میں کئی سورے پڑھ کے سناتے ہیں۔ اسی طرح جو خاص مہمان تشریف لا رہے ہیں
جو خاص مہمان، وہ اس وقت ہندوستان کی یہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، اہل سنت والجماعت کی جانی مانی شخصیت، جنہیں ہم اولاد غوث اعظم سید امین القادری کہتے ہیں۔ تو سید امین القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو یہ مہمان 15 تاریخ رتولیہ میں تشریف لانے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، رات کا جلسہ نہیں ہے، عصر سے اجتماع شروع ہوگا، رات کے 2 بجے تک چلے گا۔ آنے جانے کے انتظام کے ساتھ آئیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عصر کی نماز میدان میں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز وہیں جماعت سے پڑھنا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد ایک ایسی روحانیت والی دعا ہوگی جس میں آپ کبھی شامل نہیں ہوئے ہوں گے شاید۔ لائٹ بند کر کے اندھیرے میں تصور مدینہ میں استغفار کرتے ہیں، اور پھر تصور مدینہ میں دعا کی جاتی ہے۔ وہ انوکھا منظر ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے لوگوں پر، لوگوں کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی آمین بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 15 تاریخ کو آپ کو انشاءاللہ اس سنی اجتماع میں شامل ہونا ہے کہ انشاءاللہ۔ میں آپ کے علاقے کی مساجد کے ائمہ سے، ٹرسٹیان سے گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ساتھی یہاں کے، ہم ان کو پوسٹر بھیج دیں گے، واٹس اپ کر دیں گے، وہ جمعہ میں ہر مسجد میں اعلان کرا دیں تاکہ آپ کو پھر سے یاد آ جائے، ایڈریس پورا مل جائے تاکہ بآسانی آپ پہنچ سکیں۔ میں گزارش کروں گا ابھی سے قافلے کی شکل میں تیاری شروع کر دیں، دوست احباب کو لے کر۔ میں تو جا رہا ہوں، تم چلو گے کیا؟ وہ بھی جا رہا ہے، تم چلو گے کیا؟ ایسے قافلہ بناؤ اور گاڑیاں بک کرو، اللہ توفیق دے تو بس بک کرو، کار بک کرو، اور قافلے کی شکل میں اس سنی اجتماع میں پہنچو۔ آپ پہنچیں گے تو دیکھیں گے آپ کے ویسٹ بنگال کا یہ پہلا سنی اجتماع ہے، سنی دعوت اسلامی کا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک عجیب کیفیت، ایک روحانیت کا منظر ہوگا۔ آپ علماء کے نورانی چہرے بھی دیکھیں گے، گفتگو بھی سنیں گے، اور ان کے فیض سے، برکتوں سے بھی مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ تو تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور محبت سے کہہ دیں۔ ایک اور گزارش ہے آپ سے، یہ جو کیمرہ ہمارا لگا ہوا ہے، ہمارا اجتماع لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہمارے آفیشیل چینل پر، جس کا نام ہے SDI چینل، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم، SDI چینل، یوٹیوب پر یہ ہمارا چینل ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے دنیا بھر میں جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، ہر سنیچر کا اجتماع لائیو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رتولیہ کا اجتماع بھی اس پر لائیو ہوگا۔ پرسوں ہمارا اجتماع راج محل جھارکھنڈ میں ہے، وہ بھی لائیو ہوگا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان اجتماعات کی، بیانات کی، نعتوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر کلک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جن کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہیں آتا، ہمارے میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سنی دعوت اسلامی سے آپ جڑ جائیں کہ انشاءاللہ۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق